آج جب میں صبح اٹھی تو میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا. مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ابو نے مجھے آواز دی ہو. ابو میرے کہیں آس پاس ہیں، شاید میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اس وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. اور پہلے سے زیادہ اس دفعہ مجھے ابو کی کمی محسوس ہو رہی ہے. مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پردیس میں رہنے والے دو زندگیاں جیتے ہیں. ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو ہم پاکستان میں چھوڑ آتے ہیں، اپنی فیملی، اپنا گھر، سب کچھ. اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو ہم پردیس میں بنا لیتے ہیں، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی روٹین، سب کچھ. ہم جب پاکستان آتے ہیں تو ہم یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. امی کے ہاتھ کا کھانا، ابو کی یادیں، سب کا مل بیٹھ کے کھانا کھانا، رشتہ داروں کا اچانک سے گھر آ جانا، یہاں پہ گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا، ایک دوسرے کی طرف جانا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ مگن کر لیتی ہیں. اور ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے، اسی دنیا میں ہم مگن ہو جاتے ہیں. پھر جب اچانک واپسی کی تاریخ سامنے آتی ہے تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہماری 7 سمندر پار بھی ایک دنیا ہے، ریئل دنیا، ریئل زندگی ہے، جہاں پہ ہمارا اپنا گھر ہے، اپنے بچے ہیں، اپنی روٹین ہے، جہاں پہ ہم نے اپنے بچوں کا فیوچر دیکھنا ہے. ہماری ایک الگ سے زندگی ہے وہاں پہ. اور شاید اسی وجہ سے پردیس کو میٹھی جیل کہا گیا ہے. اور پردیس کو میٹھی جیل اس لیے کہا گیا ہوتا ہے کہ انسان بہت سیلفش ہوتا ہے. اس نے وہاں پہ اپنا مستقبل بنایا ہوتا ہے، اپنے خواب پورے کیے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں کی ہوتی ہیں. اس وجہ سے پردیس کو میٹھی جیل کہا گیا ہوتا ہے. ہم پردیس میں رہنے والے لوگ دو جگہ پہ بٹ جاتے ہیں. ایک جگہ ہمارا دل ہوتا ہے اور دوسری جگہ ہماری زندگی ہوتی ہے. اور سب سے عجیب بات بھی یہی ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک زندگی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور شاید ہم پردیس میں رہنے والوں کی اصل کہانی یہی ہے. گھر چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا، یہ ماننا مشکل ہوتا ہے کہ جب اگلی بار آؤ گے تو کیا سب کچھ ویسا ہی پاؤ گے. جب میں پہلے امریکہ گئی تھی تو میرے ابو زندہ تھے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ جب میں واپس پاکستان آؤں گی تو میرے ابو نہیں ہوں گے. اور شاید مجھے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری ابو کے ساتھ لاسٹ ملاقات ایئرپورٹ پہ ہوئی تھی. اور ابھی تک مجھے ویسے ہی میرے ابو نظر آتے ہیں، ویسے ہی ان کا لاسٹ ہگ، لاسٹ پیار اور لاسٹ کنورسیشن میری ابو کے ساتھ ایئرپورٹ پہ تھی. اس وجہ سے شاید زیادہ محسوس ہو رہا ہے مجھے اس دفعہ جانا، گھر کو چھوڑنا، پیرنٹس کو چھوڑ کے جانا. بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے یہ. اور آپ لوگوں میں سے کون کون ایسے لوگ ہیں میری طرح جو بہت زیادہ جاتے وقت اور پیکنگ کرتے وقت ایموشنل ہو جاتے ہیں. اپنے گھر کو چھوڑنا، پیرنٹس کے گھر کو چھوڑنا اور فیملی کو چھوڑ کے جانا بہت مشکل لگتا ہے ان سب کو. اچھا، اس کے بعد سے شام کا ٹائم ہوا تو میری کچھ گروسری ختم تھی تو میں نے سوچا کہ میں گروسری کر لوں. پھر میں گروسری کے لیے گئی تو وہاں پہ مجھے کچھ گھر کے لیے برتن چاہیے تھے. اسمارٹ پہ نا گھر کے بہت اچھے اچھے برتن ملتے ہیں. مجھے پریشر کوکر چاہیے تھا اور کچھ اور چیزیں، وہ میں نے بائی کی. اس کے بعد پھر گھر آ کے کھانا وانا بنا کے تو شام کا ٹائم ہوا تو ٹیلر کے پاس جانا تھا، کیونکہ جو میں نے کپڑے لیے ہوئے تھے آلریڈی وہ میں گیگا مال گھوم کر کے آ چکی تھی. آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی تھی اپنی ساری بات کہ میری ساری شاپنگ وہاں پہ گم ہو گئی تھی. میں کافی دن ویٹ کرتی رہی کہ شاید مجھ سے کوئی کانٹیکٹ کرے اور میرے کپڑے مجھے دے جائے، کیونکہ بل پہ میرا کانٹیکٹ نمبر تھا لیکن کسی نے بھی کانٹیکٹ نہیں کیا. تو میں نے امی سے بات کی تو امی کہتی ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، جب کسی کی چیز گم ہوتی ہے تو اللہ میاں قیامت کے دن اس کو اس سے ڈبل نیکیاں دے دیتے ہیں، تو تم صبر کرو. پھر میں نے اور کافی سارے کپڑے آرڈر کیے، کچھ جا کے صدر سے لیے. ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے تو میں نے سوچا کہ ہاف پیکنگ میں کر لیتی ہوں تاکہ جاتے وقت کوئی چیز میری مس نہ ہو جائے. تو بہت مشکل ہوتا ہے لاسٹ ٹائم میں اپنے بیگ کو پیک کرنا. ہم لوگ صرف بیگ ہی نہیں پیک کر رہے ہوتے بلکہ اپنی پوری دنیا سمیٹ کے ان بیگ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ولاگ. اللہ حافظ.